اب آتے آیات کی دوسرے حصے پر. فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ منافق لوگ، ہم ان کو منافقوں کی طرح بولیں گے. میں بار بار اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ اتنا بڑا فتویٰ ہم ایک مسلمان پر کبھی نہیں لگائیں گے، نہ کسی کے دلوں کا ہمیں علم ہے. ہم صرف بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے منافق تھے وہ اس طرح کرتے تھے، اور قرآن نے اس آئینے میں پھر اپنا چہرے بھی دیکھتے کہ آیا ایسا آج بھی ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو وہ کون. بس اتنی سی بات. فرمائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اے پیارے پیغمبر، اے مسلمانوں، یہی جو آپ آ کر آپ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ملت کے خیر خواہ ہیں، لیکن جب یہ اسلام کے دشمنوں کے پاس جاتے، شیطان حق سے دور، حق کا دشمن، اللہ کی نعمتوں سے محروم، گمراہ، سرکش، شریر، اور دشمنی میں پیش جس کو ہم سرغنہ کہتے، جب اپنے سرغنوں کے پاس جاتے، ادھر جو بیٹھے ہوئے جو تمام دنیا کا استحصال کر رہا، عالم استعمار. کون؟ عالم استعمار، جس نے پوری دنیا کو قانونی بنایا ہوا، پوری دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں لیا. جب بھی غریب لوگ اٹھتے اپنے حقوق کے لیے، آپ نے دیکھا نا، جب بھی اٹھتے، جب بھی تحریک چلاتے، یہی ہمارے عالم اسلام کے یہ منافق لوگ یہ جا کر عالمی استعمار کے ساتھ مل کر ان تحریکوں کو برباد کرتے، تاکہ حق کی تحریک کامیاب نہیں ہو جائے، تاکہ انصاف کی تحریک کامیاب نہیں ہو جائے، تاکہ اللہ کے بندوں کو ان کا حق نہیں ملے. تو آج مجھے بولے عالم استعمار کے ساتھ تاریخ میں دیکھے کون ہے، کون اس کے ساتھ کھڑا ہے. عالم استعمار کو ہمیشہ کس نے سپورٹ کیا؟ 250 سال برطانیہ کو یہاں پر کس نے ہم پر مسلط کیا تھا؟ اس سے پہلے بادشاہوں کو کس نے ہم پر مسلط کیا تھا؟ عالم اسلام کو اس قدر اتنے سالوں کس نے غلام بنایا تھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ اور اس کے بعد آج امریکہ کو اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ اس کو سپر طاقت کس نے بنایا؟ دنیا کی بیلنس کو کس نے آؤٹ کیا؟ کس نے آؤٹ کیا؟ یہی لوگ تھے. تو جب وہاں جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم بیٹھے عالم اسلام مسلمانوں کی ایک ملک کی کرسی پر، لیکن آپ چاہے تو یہ پورا ملک تمہارا ہے. تمہارے منہ سے نوالا نکالتے، جا کر ان ظالموں کو دیتے. سودا کرتے ہیں ملت کا، سودا کرتے ہیں وسائل کا، صرف اپنی خاطر، اپنی ترجیحات کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر، کہ بس ہمیں دو کچھ. اپنے مفاد ترجیح کے لیے پورے ملک کو یہ بیچ دیتے. کوئی مغربی ملک ایسا کرتا ہے؟ اس کی قیادت ایسا کرتی ہے؟ وہ اس کو 4 سال کے لیے لاتے، وہ ایسا نہیں کرتے. ہم بولتے ہیں بھائی تمہارے نواسے بھی جو ہے اس کرسی پر بیٹھے، نواسوں کے نواسے بھی بیٹھے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہوتا. یہی لوگ کر رہے ہیں. جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، ہم تو تمہارے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے. بے شک ہم بیٹھے ہیں مسلمانوں کی ملک کی کرسی پر، لیکن یہ کرسی ہر کچھ تمہارے لیے قربان. تم جو بولو وہاں پر ہم سائن کریں، جس طرح تم چاہو اسی طرح کی ایگریمنٹ تمہارے ساتھ کریں. ہمارے سارے وسائل کو اونے پہلو لے لو، ہم تم کو بیچنے کے لیے تیار. صرف وہاں پر ہمیں ویزا دے دو، صرف ہمارے بچوں کو ادھر ویزا دے دو، ادھر کاروبار کرنے دے دو، ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھو، ہماری کرسیوں کو مضبوط رکھو. بس ہم کو صرف شفقت کا ہاتھ چاہیے کہ عالم استعمار ہمارے سر پر ایک سایہ رہے. پھر ان کو ٹھگانا ہمارا کام ہے، مسلمانوں کو ان کو ٹھگانا ہمارا کام. اور اللہ نے فرمایا یسارعون فیہ، دیکھو ان کو ہمیشہ، ان کا جسم تمہارے ساتھ ہے، دل کہاں ہے ان کا؟ وہی عالم استعمار کے ساتھ. بچے ادھر کہاں ہیں ان کے؟ ان کا علاج معالجہ کدھر ہوتا؟ وہ جب بوڑھے ہوتے ہیں کہاں جاتے؟
ان کا کاروبار کدھر ہے؟ وہ سرمایہ کاری کدھر کر رہے؟ سارے مسلمان ملک وہ ایک ایک ڈالر کے لیے پریشان ہے، تو یہ ہزاروں یعنی اربوں اربوں کی یہ سرمایہ کاری کا اعلان کدھر ہوتا ہے نا کہ ہماری طرف سے 1000 ارب ڈالر تمہارے ملک میں ہم سرمایہ کاری کریں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو ادھر ہمارے لیے مسجدیں بناتے ہم کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم کو روٹی چاہیے، ہم کو تعلیم چاہیے، ہم کو ہنر چاہیے، ہمارے ملکوں میں سرمایہ کاری کرو۔ یہ جو آج IMF ورلڈ بینک کے جو قرضوں کے نیچے ہم لوگ تلے دبے اس سے ہم کو نکالو، ہم پر رحم کرو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم ایک کلمے والے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک طرف میرا اشارہ نہیں ہے، سارے عالم اسلام یہی صورتحال ہے، ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ جس کے پاس جتنا ہے وہ طاغوتی قوتوں پر نچاور کر رہا ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن وہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک سوائے چند ایک ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے اچھے، لیکن وہ کم ہے۔ میں زیادہ تر کی بات کرتا یسعر فیہم وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ ادھر تو آ کر اب بولتے ہیں نا ہم تمہارے دوست ہیں، جب طاغوتی قوتوں کے پاس جاتے ہیں، استعمار کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا یاد رکھا، میں سارے غیر مسلم کو نہیں کہتا ہوں، میں عالمی استعمار کی بات کر رہا ہوں، میں اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں، میں اس اشرافیہ کی بات کرتا ہوں جس نے پوری دنیا کو غلام بنائے ہوئے، معاشی پوری دنیا کے وسائل پر اس کا نظر ہے، اپنی دولت کے بدولت تمام دنیا کو اس نے غلام بنایا، اور وہ 1% بھی نہیں ہے۔ میں اس کی بات کرتا ہوں، میں سرمایہ کاری کے خلاف نہیں ہوں کہ مسلمان سرمایہ کاری نہیں کرے، مسلمان ہر جگہ جائے سرمایہ کاری کرے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اولیت آپ کو کس نے دینا ہے؟ اول اپنی اولاد، پھر ہمسائے کی اولاد ہے نا۔ اپنی اولاد کو تم نے بھوکا رکھے اور ہمسائے کی اولاد کو تم کھلا رہے پلا رہے، یہ کہاں کا انصاف؟ ہاں اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، پھر ہمسائے کو بھی دے دو۔ میری بات کو سمجھا آپ نے؟ میں کوئی تعصب نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی میں سیاست کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو قرآن کی بات صحیح نہیں لگتا آپ مت سنو اس کو، لیکن ایک دن آپ کو سننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت، ایک دن آپ کو سننا پڑے گا جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تمہارے بچے بھوک سے مر رہے تھے، تمہارے بھائی کے بچے بھوک سے مر رہے تھے، تم دور ہمسائے کو جو کھلا رہے تھے۔ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ ایک دن پوچھے گا، تمہارے بچے بھوک سے مر رہے تھے، پتہ نہیں میری بات کو سمجھ رہے؟ تمہارے بھائی کے بچے بھوک سے مر رہے تھے، تمہاری بہن کے بچے بھوک سے مر رہے تھے، تمہارے کزن بھوک سے مر رہے تھے، اور تمہارے کلمے کے بھائی بھوک سے مر رہے تھے۔ کون ہے جی سب؟ کلمے کے بھائی جو لا الہ الا اللہ والے تھے، وہ مر رہے تھے بھوک سے، وہ جہالت کی موت مر رہے تھے، اور تم دوسروں کو کھلا رہے تھے۔ کیوں؟ کیا بات تھی؟ تم تو مسلمان تھے، تم تو اللہ والے تھے، تم پر تو یہی اعتبار لوگوں نے کیا تھا، کرسی پر بیٹھا تھا کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ عالم اسلام کی جو ساری قیادت ہے، سوائے چند دیکھ کے جو اچھے ہیں، سب سے اللہ پوچھے گا، سب سے اللہ پوچھے گا۔ جو ہمارے حکمران ہے سب سے اللہ پوچھے گا، جو واک اختیار ہے سب سے اللہ پوچھے گا، جو بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے ملکوں سے سرمایہ کو لے جا رہے، ادھر آ کر کماتے ادھر ہی سے، پھر اپنا سرمایہ جو ہے نا عالم اسلام سے نکالتے ہیں، وہاں جا کر سرمایہ کاری کرتے، ادھر آ کر کرپشن کرتے، بدعنوانی کرتے، پیسہ نکالتے، اور جاتے مغربی دنیا میں اس کو خرچ کرتے۔ یا غلط بولتے؟ ان سے اللہ نہیں پوچھے گا، ہے نا؟ کٹ کٹ ادھر کرتا ہے، انڈا ادھر ڈالتا ہے، کاتا ادھر انڈا ادھر ڈالتا ہے، کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بولا ان کی ایسی حالت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات 220 میں، وہ پہلے آیات سورہ آل عمران کی آیات 119 تھی نا، اگر تمہیں کوئی اچائی پہنچے نا، یہی تمہارے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اس کو پسند نہیں کریں گے، اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے یفرحوا بہا، پھر یہ خوش ہو جاتے۔ یہ اس کی حالت ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. ان آیاتوں کو سمجھنے کی توفیق. وما علینا البلاغ.